الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اعتکاف کے لیے کر لیجیے نوبت سنت الاعتکاف اللہ کے محبوب دانائے قلوب منزہ عن العیوب اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجبر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا محترم اسلامی بھائیو، ہمارا بیان سبق کے عنوان سے چل رہا تھا کہ انسان مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کسی سے سبق لیتا ہے۔ سبق صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا استاد بنا لیا، اس کے پاس گئے، کتاب کھولا، اس نے آپ کو سبق پڑھا دیا، سبق دے دیا، آپ اگلے دن آئیں پچھلا سبق یاد کر کے اور اگلا سبق لے کے چلے جائیں۔ اگر ہم اس کو سبق کہتے ہیں تو یہ تو جب تک آدمی پڑھائی کی منزل میں ہوتا ہے، دورانی میں اور پیریڈ میں ہوتا ہے، تب تک تو یہ سبق اس کو ملتا رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ پڑھائی چھوڑتا ہے وہ سبق چھوٹ جاتا ہے۔ جس سبق کی بات ہم کر رہے ہیں یہ وہ سبق ہے جو نہ بچے کے ساتھ خاص ہے، نہ بوڑھے کے ساتھ خاص ہے، نہ مرد کے ساتھ نہ عورت کے ساتھ، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں تبھی کامیابی حاصل کرتا ہے جب وہ کسی نہ کسی چیز سے سبق حاصل کرے۔ تو سبق کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو میننگ ہے، وہ بہت عام سی ہے۔ سبق کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، سبق کا معنی ہوتا ہے سیکھنا۔ اب چاہے وہ انسانوں سے سیکھا جائے، چاہے جانوروں سے سیکھا جائے، چاہے بے جان چیزوں سے سیکھا جائے، چاہے جاندار چیزوں سے سیکھا جائے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سبق کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ سبق کا ایک معنی کیا ہے؟ آگے بڑھنا۔ جو سبق لیتا ہے وہ ضرور آگے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے کسی چیز کی، تو سب سے پہلے اگر وہ یہ کرتا ہے کہ اس فیلڈ کے رہنے والے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس
फील्ड के ताल्लुक से। फिर मजीद वो देखता है कि जो दुकान मैं खोलने जा रहा हूँ इस तरह की दुकान और लोगों ने भी खोला, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए। वजह क्या थी? उन वजूहात पर जब गौर करता है और फिर ये दुकान खोलता है फिर ये कामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने लोगों से मशवरा लेकर सब लिया, नाकाम होने वाले लोगों से सबक लिया, और जो जो चीजें उन लोगों को नाकाम करने वाली थी उन चीजों से बचकर इसने अपनी दुकान को चलाया तो कामयाबी मिल गई। तो यहाँ पर भी देखें कि ये दुकान खोलकर जो कामयाब हुआ है ये सबक हासिल करके हुआ है, और सबक का माना ये है आगे बढ़ना। अगर किसी ने कोई काम किया, कोई कारोबार खोला, कोई दुकान खोली, कोई जॉब किया, नौकरी किया, बिजनेस किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, करोड़पति बन गया, दुकान सक्सेस नहीं हो पाई, कारोबार सक्सेस नहीं हो पाया, गिर गया, घाटे में आ गया, कर्जे में आ गया, तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, उसको देख लेना चाहिए कि मैंने सबक हासिल किया था या नहीं किया था। जब आप उसके डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे और पता करेंगे तो पता ये लगेगा कि इसने देखा था कि कपड़े की दुकान इस मार्केट में बहुत चलती है, लाओ मैं भी कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ। उसने कपड़े की दुकान खोला, 1-2 महीने बाद उसको बंद करना पड़ा कि किराया ही नहीं निकाल पा रहा। ये पीछे क्यों आ गया? खसारे में क्यों आ गया? घाटे में क्यों आ गया? इसलिए आ गया कि इसने सबक नहीं लिया। क्या किसी मार्केट में 4 दुकानें हैं, 5 दुकानें हैं या 1 दुकान है, और आप सोचे कि 1 दुकान है, लाओ मैं भी खोल देता हूँ, ग्राहक बहुत आते हैं, भीड़ पे भीड़ लगी रहती है, नंबर लगाना पड़ता है, तब सामान मिलता है, मैं भी खोल लूँ, दुकान चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप उस कारोबार के बारे में, उस बिजनेस के बारे में कुछ मालूमात हासिल कीजिए, सबक हासिल कीजिए। जब आप सबक हासिल करेंगे तो फिर कामयाबी मिलेगी। तो सबक का माना ये है कि किसी से कुछ सीखना, चाहे वो जानदार चीज हो चाहे गैर जानदार चीज हो। इंशाअल्लाह हम इस बयान को थोड़ा मुसलसल चलाएंगे एक दो जुमा, और आपको बताएंगे कि हम किन किन चीजों से सबक हासिल कर सकते हैं। हालांकि कई चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम रात दिन देखते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती, वो हमें सबक दे रहे होते हैं लेकिन हम सबक हासिल नहीं कर रहे होते हैं और हम नाकामी का मुंह देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मधुमक्खी आपने देखी है? शहद की मक्खी हर एक ने देखी होगी, अगर ना देखी हो तो हलवाई की दुकान में चले जाइए, बेशुमार देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ये हमें क्या सबक देती है, क्या सिखाती है? ये बड़ी मेहनत से, मशक्कत से शहद बनाती है। अब कहा जाता है कि अपने मुंह में फलों का, मिठाइयों का रस चूस कर छत्ते में उगल देती है। इसका मुंह कितना, अब एक छत्ते को आप तोड़े तो कम से कम 5 किलो शहद निकलता है। अब उस मधुमक्खी के मुंह को देख लीजिए, कितना ग्राम उसमें आता होगा? 1 ग्राम का सैकड़ों हिस्सा भी नहीं आता होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो शहद 5 किलो का बना देती है। कितनी मेहनत लगी होगी? इतनी मेहनत के बावजूद जब इंसान उसके शहद को चुरा लेता है, उसके शहद को ले लेता है, और वो देख रही है कि मेरी जिंदगी की मशक्कत, मेहनत का सरमाया, कमाया हुआ फल आज इंसान ने ले गया। ये देख कर क्या वो मधुमक्खी सदमे में आ जाती है? 100 में तो गई। ये सदमे में आने के बाद क्या वो फ्यूचर में शहद बनाने से रुक जाती है? हालांकि उस शहद के तोड़ते वक्त
کتنی مکھیاں ماری بھی جاتی ہیں، ساری مکھیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتی. ان کے ساتھی مارے گئے، ان کا محنت سے تیار کیا ہوا شہد انسان لے گیا، لیکن وہ مدھو مکھی، شہد کی مکھی اپنے کام سے نہیں رکتی، پھر دوبارہ شہد بناتی ہے. یہ شہد کی مکھی ہمیں سکھا رہی ہے کہ اے انسان، اگر تو کوئی کام کرے اور تو نیچے آ جائے، خسارے میں آ جائے، تو جد و جہد بند مت کر دینا، کوشش کرنا بند مت کر دینا. میں جس میں کوئی شعور نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، نہ میں بول سکتی ہوں نہ میں کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں جب نہیں رک رہی تو انسان تو افضل المخلوقات ہے، تو کیوں رک رہا ہے؟ لیکن بعض انسان ہوتے ہیں ایک مرتبہ چلے گئے بیچ میں، کروڑپتی بن گئے تو سوچتے اب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں. صاحب تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، بیماری بھی لاحق ہو گئی، دکان بھی بند ہو گئی، چلو بھیک ہی کا راستہ صحیح ہے. تو پیارے اسلام، یہ شہد کی مکھی ہمیں جذبہ دے رہی ہے. آپ نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ سنا ہوگا. آپ کسی ملک پر حملہ آور ہوئے لیکن آپ کو شکست ہو گئی. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کہا جاتا ہے 11 مرتبہ آپ ہارے. بلاخر غار میں چھپ گئے کہ اب میں تو نہیں کامیابی حاصل کر پاؤں گا. غار میں گئے تو ایک مکھی کو دیکھا، وہ پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے لیکن بار بار گر رہی ہے، چڑھ رہی ہے گر رہی ہے، چڑھ رہی ہے گر رہی ہے، لیکن اس نے چڑھنا بند نہیں کیا. بالآخر کئی مرتبہ گرنے کے بعد وہ مکڑی چڑھ گئی. آپ نے سوچا یار میں ہار جا رہا ہوں تو کون سی بات ہے، پھر کوشش کرو، اللہ مجھے فتح دے گا. اور یہی ہوا، آپ غار سے نکلے، اپنی فوج تیار کیا اور حملہ کیا تو اس مرتبہ کامیابی مل گئی. یہ مکڑی سے سبق ملا تو آپ کامیاب ہو گئے. اور یوں ہی بیٹھ جاتے، سبق نہ لیتے کہ صاحب میں تو انسان ہوں، انسانوں سے سبق لوں گا، میں جانوروں سے کیوں سبق لوں، میں حشرات الارض سے کیوں سبق لوں، میں کیڑے مکوڑوں سے کیوں سبق لوں. نہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اے انسان، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں. زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا. لیکن اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے بنایا تو کھانا ہی ہے، کھانے کے لیے بنایا نہیں، ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہے. اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مولانا محمود الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ، یعنی دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے. دینی فائدے کے لیے بھی اور دنیاوی فائدے کے لیے بھی. دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو. معرفت مانے پہچان. ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے. آپ دیکھ لیں سائنس کتنی ترقی کر گئی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی طرح ایک مخلوق بھی سائنس نہیں بنا سکتی. یہاں تک کہ ایک چینٹی کو لے لیجیے، چیٹا کو لے لیجیے، کیڑے کو لے لیجیے، اتنا چھوٹا کیڑا بھی سائنس نہیں بنا سکتا. الٹی چھلانگیں لگا لیں تب بھی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا. اگرچہ موبائل بنا دیا، روبوٹ بنا دیا، یہ بنا دیا، پلین بنا دیا، راکٹ بنا دیا، ساری چیزیں بنا لیں گے، لیکن جن جن چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے ان کی طرح نہیں بنا سکتے.
آپ بارش کو لے لیں، سائنس نے کیا بولتے ہیں بناوٹی مصنوعی بارش بھی بنا لیا کہ وہ کیمیکل ڈالتے ہیں فضا میں تو بارش ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی بارش اور ان کی بارش میں دیکھو، انہوں نے بارش بنایا اور ایک ملک میں، جو خبر آپ نے سنی ہوگی میں نام نہیں لیتا، برسایا تو اتنی بارش ہوئی کہ شہر ہی ڈوب گیا. خبریں آپ نے پڑھی ہوگی. لیکن اللہ کی بارش دیکھو، جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی بارش ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بارش نفع دیتی ہے. ہاں کبھی کبھی نقصان، آپ کہیں کہ سیلاب آ جاتے ہیں تو اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو دینی فائدے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، دنیاوی فائدوں کے لیے بھی. دینی فائدہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں. اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو. تو مکڑی کو ہم کھائیں گے نہیں کیونکہ وہ کھانے کی چیز نہیں ہے. ہاں مکڑی سے جو سبق ملتا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور جتنے بھی جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر جانور میں کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھی ہے. جیسے اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ اپنی ماں سے جفتی نہیں کرتا. اونٹ بہت جرأت مند ہوتا ہے. آپ جانوروں کو دیکھے ہوں گے، کوئی کتیا ہے اس نے پلے دیے، وہ پلے بڑے ہوئے، آگے چل کے اپنے ماں کے ساتھ جفتی کر دیا. لیکن اونٹ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اونٹ اپنی ماں سے کبھی نہیں کرتا. ایسے ہی قرآن پاک میں کئی جگہ کہا گیا کہ اے انسانوں غور کرو، زمین میں، آسمان میں غور کرو، اپنے نفس میں، اپنے جان میں، اپنے جسم کے اندر غور کرو. اور پھر اس تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیف خلق، کس طرح وہ پیدا کیا گیا. اس کی بھی ہم انشاءاللہ آگے تفسیر بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو دیکھنے اور اونٹ پر غور کرنے کا کیوں ارشاد فرمایا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اونٹ میں انسان کے لیے اتنے سبق ہیں کہ بے شمار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے تھے اسے پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور، ہر پرندے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے. اگرچہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. ہم سوچتے ہیں اتنے سارے مچھر ہیں یار کیوں ہیں، کاٹ رہے ہیں کہ فالتو کو نہ ہوتے. اتنے سارے کیڑے برسات میں نکلتے ہیں نہ ہوتے. لیکن دیکھیں آپ تھوڑا سے غور کریں گے تو پتہ لگے گا یہ کیڑے مکوڑے چھپکلی کھاتی ہیں. اگر یہ کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ نے نہ بناتا تو یہ چھپکلی کو غذا کہاں سے ملتی. پھر چھپکلی کے ذریعے سے انسان کے کتنے فائدے. آپ کوئی گھر بنائیں، خالی زمین پڑی ہے، ایک چھپکلی نہیں ملے گی. آس پاس کوئی گھر نہ ہو، آپ مکان بنائیے، قدرتی طور پر چھپکلی آ جاتی ہے. وہ ایک چھپکلی آئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، بے شمار ہو جاتی ہیں. تو یہ چھپکلی کیوں رہتی ہیں؟ تو گھروں میں چھپکلی کا رہنا بھی ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کے گھر میں آنے والے کیڑے مکوڑوں کا صفایا کون کرے گا؟ صفایا؟ تو لہٰذا ان کا بھی ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی لیے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے. ایسے ہی ہم دیکھیں چوہا سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، بلی سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، لائٹ سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب انسانوں کے لیے، تو کسی نہ کسی کے لیے تو ہوگی۔ تو آج ہمارا موضوع ہے یہ گنتیاں، انگریزی کی گنتیاں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں دیکھو، سب سے پہلے یہ ہے کہ گنتی جب شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 اور جب 13 میں پہنچتی ہے تو ٹی لگایا جاتا ہے، 13، 12 میں نہیں لگایا جاتا، 13 ہی میں لگایا جاتا ہے، اور یہ 13 سے 19 تک ہی میں لگتی ہیں۔ کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے لگتی ہیں کہ تین کا معنی ہوتا ہے نو عمر۔ کیا ہوتا ہے؟ نئی عمر والا۔ 13 سے لے کر 19 تک لڑکے کی جو عمر ہے وہ نو عمری میں آتی ہے۔ کس میں آتی ہے؟ نو عمری۔ اچھا، یہ تین کو تھرڈ کے ساتھ لگایا گیا، اور آخر میں کیوں لگایا گیا؟ تین تھرڈ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ جو 13 سے 19 سال کا لڑکا ہوتا ہے وہ سیکھنے کی منزل میں ہوتا ہے، نو عمر، اور نو عمر لڑکا سیکھتا ہے اپنے بڑے والے عمر سے۔ تو ایک سکھانے والا ہوتا ہے اور ایک سیکھنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ سکھانے والا باپ ہو چاہے استاد ہو، اور جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، سیکھنے والے کا چھوٹا ہوتا ہے۔ سکھانے والا آگے ہوتا ہے، سیکھنے والا پیچھے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے تین کو پہلے نہیں لایا، ورنہ وہ نو عمر سیکھنے والا آگے ہو جاتا، مقتدی امام بن جاتا، امام مقتدی ہو جاتا، نماز ہوتی نہیں، اس لیے آخر میں لائے۔ اب یہ گنتی 13 سے لے کر 19 تک بتا رہی ہے کہ اے 13 سے 19 سال کے لڑکے، تو لوگوں سے سیکھ، بڑے لوگوں سے سیکھ۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں 13 سے 19 سال کے بچے پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے، اور باپ پر بھی لازم ہے کہ اپنے بچے کی ترجیحات کو خود مقرر کرے۔ ترجیحات سے مراد کیا ہے؟ ترجیحات سے یہ ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اب کو میں موبائل دوں گا، اب باپ تو جانتا ہے نا اس بچے کے لیے موبائل نقصان دہ ہے کہ فائدہ مند ہے، تو باپ اس کو بتائے کہ بیٹا موبائل آپ کے لیے ابھی فائدہ مند نہیں ہے، جب بڑے ہو جاؤ گے تب۔ تو بچے کو کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کیا اپنانا ہے کیا نہیں اپنانا، 13 سے 19 سال کے درمیان باپ اس کی ترجیحات کو متعین کرے، بیٹا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ لینا ہے یہ نہیں لینا، اس کے ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو اناج چھوڑ دیتے ہیں، میرا بچہ تو بڑا ہو گیا، اور 13 سے 19 سال ہی کے درمیان میں بچے بگڑتے ہیں۔ بہت کم آپ ایسے پائیں گے لوگوں کو جو 20 22 سال 25 سال کے بعد برباد ہوئے ہیں، بہت کم۔ اکثر اسی عمر میں بچے بگڑتے ہیں۔ اگر اسی میں کیئر کر لیا جائے، حفاظت کر لی جائے، یہ گنتی بتا رہی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ 13 سے 19 سال کا بچہ ٹین ہے، ہم نے اس کو پھینک دیا، جاؤ بیٹا گھومو پھرو۔ حالانکہ گنتی بتا رہی ہے کہ ٹین کو ساتھ میں رکھنا ہے، تھرڈ کے ساتھ، فورتھ کے ساتھ، ففتھ کے ساتھ رکھنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس گنتی کے سبب کو بھی بھلا دیتے ہیں، بچے کو اناج چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ پیسہ چاہیے، کتنا پیسہ؟ 1000 کو چاہیے، 1000 نکال کے دے دیا، 2000 دے دیا، کیا کرتا ہے یہ نہیں پوچھتے۔ یہ گنتی بتا رہی ہے کہ کس طرح ٹین یہ اس کے ساتھ آئی ہے، اسی طرح اپنے بچے کو بھی کسی کے ساتھ رکھو، لیکن وہ ساتھ والا اچھا آدمی ہو، یا اپنے ساتھ رکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھو 13 ٹین میں ٹی ہے، اور ٹی سے ہوتا ہے ٹینشن۔ بچے کو 12 سال سے ٹینشن شروع ہوتی ہے، 11 سال تک اس کو کوئی ٹینشن نہیں، جو ہی 12ویں سال میں وہ داخل ہوتا ہے نا 12 میں بھی ٹی آ گئی، ٹی سے ٹینشن کی جانب اشارہ ہے۔
بچے کو 12 سال سے ٹینشن ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ 19 سال تک ٹینشن رہتی ہے، آگے بڑھنے کی، پڑھائی کرنے کی، پیسہ خرچ کرنے کی، شوق نکالنے کی ٹینشن رہتی ہے، کیسے ہوگا کیسے ہوگا یہ۔ پھر آگے چلیے تو 21 میں جب آپ پہنچیں گے تو گنتی ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ 21 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، جوان ہو گیا، اب اس کی شادی ہو گئی، لائف پارٹنر آ گیا، یعنی اس کی بیوی آ گئی، تو اب یہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اچھا شادی آپ 20 سال میں کریں، چاہے 19 سال میں کریں، چاہے آپ 25 سال میں کریں، لیکن یہ گنتی بتاتی ہے۔ ان گنتیوں کے اعتبار سے اگر ہم چلیں گے تو ہمارا معاشرہ بہت عافیت میں رہے گا۔ اگر کسی بچے کی 21 سال میں ہم شادی کر دیتے ہیں، جس طرح 21 دو گنتی ہو گئی، تو یہ بدکاری کا دروازہ بند ہو جائے گا، زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا، ادھر ادھر جو لڑکیاں سے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کو بھگانا اس کو بھگانا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرو۔ تو پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انگلش کی گنتی ڈبل 21 سے شروع ہوتی ہے، لیکن عربی میں 11 سے شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ انگلش والے، پوری دنیا والے جو صلاحیت آدمی کے اندر 21 سال میں دیتے ہیں، اسلام وہ 11 سال ہی میں دے دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ لڑکی 9 سے 15 اور لڑکا 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں جلدی کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام انسان کے اندر 11 سال ہی سے وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جو غیر قوموں میں 20 سال 25 سال کے بعد صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے جنرل جو کمانڈر رہا ہو، اس کی عمر کو دیکھ لیں، کوئی 20 سال سے کم کا ہوگا ہی نہیں، چیلنج ہے۔ اسلام میں دیکھ لو، حضرت اسامہ بن زید 16 سال کی عمر ہے، نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کر کے تشریف لاتے ہیں اور اپنے مرض الموت میں اسامہ بن زید کو جھنڈا دیتے ہیں اور کئی ہزار صحابہ کرام کا لشکر دے کر ان کو امیر بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ دیگر بڑے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، آپ ان کو امیر لشکر بنائیے، یہ 16 سال کے بچے کو آپ بنا دے رہے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، یہی بنے گے۔ تو اسلام میں ایسے ایسے کئی آپ کو نمونے مل جائیں گے جو 11 سال 12 سال کی عمر میں وہ فضیلتیں حاصل کر لی ہیں جو 50 سال کی عمر والا بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم کو دیکھ لیجیے، پیدا ہوتے ہی 15 پر 18 پر حفظ، کوئی ایسی مثال لے آئیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجیے، 9 سال میں عالم، 12 سال میں مفتی بن گئے، کوئی ایسی مثال لے آئیے۔ تو اسلام 11 سال میں وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جو دیگر لوگ 21 سال بعد صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی پیار اور محترم اسلامی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر غیروں پر عمل کیا۔ تو غیر ہمیں کیا دیں گے؟ اور وہ وہی دیں گے جو اسلام میں ہے۔ جیسا کہ میں نے شاید بتایا بھی تھا آپ کو کہ ایک اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ میں کلاس میں تھا تو پروفیسر صاحب نے بتایا کہ کامیاب بننے کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک خود اعتمادی، دوسرا صبر اور مضبوطی سے جمے رہنا۔ یہ جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ زندگی میں کامیاب ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹ مسلمان تھا، اس نے کہا کہ مجھے امام حسین یاد آ گئے کہ امام حسین تو 1400 سال پہلے ہمیں درس دے گئے ہیں صبر کا، جماؤ کا، خود اعتمادی کا، کہ پیچھے مت ہٹنا۔ یہ آج پڑھ رہے ہیں، ہمارے امام حسین نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ محترم اسلام بھائی، ہمارے اسلام نے سب کچھ دے دیا۔
آپ کو ایک بات بتاؤں، 1961 میں ایک کتاب چھپی تھی لندن میں، پوزیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، اچھی سوچ۔ اس کتاب کا رائٹر کہتا ہے میں نے کتاب یہ اس لیے لکھی کہ ہمارے ملک میں مایوسی بہت پائی جاتی تھی، کوئی بندہ کوئی کام کیا گھاٹا ہو گیا تو مایوس بیٹھ گیا، اس وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی۔ پھر وہ کتاب بکی، پھر چھپی، دوسرے ایڈیشن میں لکھتا ہے کہ میرے خیال سے زیادہ یہ کتاب بکی، اور پھر جو کتابیں پڑھیں اس پر عمل کیے، اس نے ان کا فیڈ بیک بھی لیا کہ آپ نے اس کتاب سے کیا سیکھا۔ تو اس کتاب میں دوبارہ اس نے لکھا کہ فلاں شخص تھا وہ مایوس ہو گیا تھا، اس کتاب کو پڑھا، اب بڑا کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ اردو میں بھی وہ کتاب آ گئی ہے، انگلش میں بھی ہے، پوزیٹیو تھنکنگ۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے یہی باتیں لکھی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی ہارنا نہیں چاہیے، اور ہمارے اسلام نے پہلے ہی دے دیا کہ اپنے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ایک خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے۔ اسلام تو 1400 سال پہلے ہی مثبت سوچ، پوزیٹیو تھنکنگ کے بارے میں درس دے دیا تھا۔ یہ آپ 1961 میں کتاب لکھ رہے ہیں، ہمارے قرآن نے تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ تو پیارے محترم صاحب، ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ وہی ہے کہ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اگر ہم قرآن و حدیث سے اپنا دامن نہ توڑا ہوتا۔ ہم نے اپنا دامن توڑ لیا، جب ہمیں قرآن و حدیث کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اب دوسرا کوئی اچھی بات بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کتنا ہی قرآن ہے، حالانکہ وہ چیزیں تو ہمارے اسلام میں ہیں۔ تو پیارا محترم اسلام بھائیو، ہم اپنے علم دین کو مضبوط کریں۔ آج کسی سے پوچھ لیا جائے کہ ہمارے نبی کون ہیں، 100 ہوں گے تو 10 ہی جواب دیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ پوچھا تھا نوجوانوں سے تو انہوں نے کہا امام حسین۔ استغفر اللہ۔ جس قوم کو اپنے نبی کا نام نہ معلوم ہو، نبی کا نسب نہ معلوم ہو، تو وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ آگے چل کے یہی ہوگا جیسے امریکہ کا وہ واقعہ ہوا تھا کہ جب اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اسلام کے بارے میں بتاؤ، اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، کہا اپنے گھر والوں سے پوچھ کے بتانا۔ جب ماں سے پوچھا اس نے بھی کہا بھیا ہم مسلمان ہیں لیکن معلوم نہیں اسلام کے بارے میں۔ وہ مایوس ہو کے جب گیا تو ساتھیوں نے کہا جب معلوم نہیں ہے تو دین چھوڑو، ہمارا عیسائی مذہب قبول کر لو، اس کے بارے میں تو معلوم ہے نا۔ آج ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، غیر مسلم کے بارے میں ہر چیز معلوم ہوتی ہے کہ کون کیا ہے، کون کیا ہے، لیکن اپنے اسلام کے بارے میں پوچھ لیجئے ایک بات بھی نہیں معلوم۔ غالب صاحب یہ درست نہیں ہے۔ ہم آئیں اسلام کی جانب اور اسلام کو سیکھیں، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا کوئی پنڈت سیکھے گا؟ وہی ہے، تو ہم سیکھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بیماری ہے تو یہ ہے، مسلمان پستی کی جانب جا رہے ہیں تو پستی کی جانب نہیں جانے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ